آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سکسیس کے پہلے نقطہ کے اوپر۔ آج ہم سیکھیں گے کہ وہ بچے جن کے نمبرز آتے نہیں ہیں اور جن کے نمبر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نمبر جن کے اچھے آتے ہیں اور جن کو ایجوکیشن سکسیس ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ سارا سفر کامیابیوں کا، نمبروں کا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آغاز کے بغیر ہی انجام مل جائے؟ نہیں پاسبل۔ کہ جب بھی آغاز کرنا ہے وہ آغاز ہی آپ کو انجام تک لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ریسرچ کر کے یہ بات پتہ چلی ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیابی اسے ملتی ہے جو کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے۔ دیکھا جن کے نمبر نہیں آتے انہوں نے کبھی کامیابی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی کتنی بڑی چیز ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نمبر آنے سے کیا گریس بنتی ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ نمبر آنے سے کہاں کہاں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ نمبر آنے سے کتنی عزت ملتی، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ نمبر آنے سے انہیں کیا شناخت ملے گی، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ جب ہمارے نمبر آ جائیں گے تو ہماری ٹور کتنی ہو جائے گی، سارے خاندان والے ہمیں کتنے اچھے اچھے کمنٹس دیں گے، ہماری تعریف کریں گے۔ یاد رکھیں، سوچ ایک بیج ہے، جیسے بیج ایک بوتے ہیں، پھر اس سے ایک چھوٹی سی کمپل نکل آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کمپل ایک درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس درخت سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک چھاؤں دیتا ہے اور دوسرا وہ پھل دیتا ہے۔ کامیابی کا پھل کھانے کے لیے، کامیابی کی چھاؤں لینے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ بیج ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ وہ سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ کامیابی کے بارے میں سوچنا۔ میں نے تمام نالائق بچوں کو دیکھا، نالائق بچوں نے کبھی کامیابی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایسی چیز ان کی زندگی میں نہیں آتی جو انہیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہو۔ یاد رکھیے، زندگی میں ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں مجبور کریں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوچنے پہ مجبور کرتا کون ہے؟ تو تین چیزیں ہیں جو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ٹیچر کی موٹیویشن، ٹیچر کے لیکچر، ٹیچر کی باتیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یار کامیاب ہونا ہے، اور پہلے نمبر پہ ٹیچر کلاس روم کا سوچنے پہ مجبور کرنا اس پہ فرض ہے، ساتھ ساتھ پڑھائے اور ساتھ ساتھ بچوں کو مجبور کرے کہ بھائی کامیاب ہونا ہے۔ آپ کے ارد گرد کتنے بچے پائے جاتے ہوں گے جن کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں، آپ ان کے رزلٹ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے اندر صلاحیت رکھی تھی تو میرے اندر بھی وہ صلاحیت موجود ہے، اور میں بھی اچھے نمبر لے سکتا ہوں، ٹاپ کر سکتا ہوں۔ تیسری چیز، کامیابی کی سوچ آتی ہے حالات سے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غریب کے بچے کے لیے پڑھائی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے کامیاب بنا سکے۔ امیر کے بچے کا کیا ہے؟ نہیں پڑھے گا تو کاروبار کروا دیا جائے گا، نہیں پڑھے گا تو باہر بھیج دیا جائے گا۔ ایک ایسا بچہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس کامیابی کے لیے پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک ایسا بچہ جو ایک عام سے گھر میں رہتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، اپنی کامیابی کے بارے میں نہیں سوچتا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ بھائی ایک تو حالات اچھے نہیں ہیں، اور دوسرا آگے حالات اچھے ہونے کے خواب بھی نہیں دیکھ رہا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔